أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العزت نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے۔ فطرت کا مطلب ہے دین اسلام، توحید۔ اسی چیز پر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ کی منشا بھی یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت پر قائم رہے۔ لیکن جب انسانوں نے فطرت سے بغاوت کیا، توحید سے ہٹ کر، یا اور چیزیں بھی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں شامل کیا ہے، جب بھی انسان نے فطرت سے بغاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور جب پیغمبروں کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے ختم کیا تو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کاندھوں پر اللہ رب العالمین نے بالعموم اور امت کے علماء پر بالخصوص یہ ذمہ داری عائد کر دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف،
تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم معروف کا، نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ تم برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، سماج کو برائی سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہو۔ دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے پہلی نیکی وہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت بنایا ہے، یعنی توحید۔ اسی چیز کو سب سے پہلے تمام انبیاء کرام نے پیش کیا ہے، اور توحید کی طرف دعوت دینے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے انبیاء کے سلسلے کی ضرورت ہی اس وقت پڑی ہے جب لوگوں نے توحید سے ہٹ کر، جب تک لوگ توحید پر تھے اللہ نے ان کو متحد کہا ہے، ایک جگہ جمع کہا ہے، اور جب لوگوں نے توحید کو چھوڑنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے واپس سے اتحاد قائم کرنے کے لیے انبیاء کے سلسلے کو شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، لوگ ایک امت تھے، یعنی توحید پر تھے تو وہ ایک ساتھ تھے، لیکن اس کے بعد جب توحید سے ہٹ کر شرک کے راستے پر لوگ نکل پڑے تو اس کے بعد انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت پڑی، فبعث اللہ النبیین، اللہ نے پھر نبیوں کو بھیجنا شروع کیا، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا۔ تو یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے کہ اس پر توحید کی دعوت اس کے سامنے پیش کی جائے، اور انسانوں کو سب سے پہلی دعوت اسی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں جس نبی کو اللہ نے جس قوم کی طرف بھیجا ہے، اور خاص طور سے پچھلی قوموں میں سے جن قوموں کا اللہ نے بار بار تذکرہ کیا ہے، اکثر قوموں کے اندر کوئی ایک خاص بیماری موجود تھی، لیکن اس بیماری کے رد کرنے سے پہلے سب سے پہلی دعوت ہر نبی نے یہی پیش کی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد قوم کی جو خاص بیماری، جس برائی میں قوم مبتلا تھی، اس برائی سے روکنے کی دعوت دی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ جو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ روم کی، ان آیات میں مختصر انداز میں دین کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ہے، اور ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اس دور کے ایک عظیم مفسر حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے علم سے دنیا کو فائدہ پہنچائے، انہوں نے بڑی بہترین 2 باتیں ان آیات کی روشنی میں لکھی ہے۔ پہلی بات انہوں نے کہا کہ عبادات، معاملات اور اخلاق سے متعلق آیات بھی ہماری طرف سے اسی توجہ کی مستحق ہے جس قدر توجہ سے ان آیات کو دیکھنا ہے جن میں اقامت دین کی دعوت دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دین قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جتنی توجہ ان آیات پر دینا ہے اتنی ہی توجہ ان آیات پر بھی دینا ہے جس میں عبادات کا حکم ہے، اپنے معاملات کو صحیح کرنے کا حکم ہے، اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کا حکم ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں بلکہ عبادات، معاملات اور اخلاق والی آیات کو اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان آیات پر عبادت کیے بغیر اور ان سانچوں میں ڈھلے بغیر اقامت دین کا کام کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں مختصر طور پر یہ بتایا ہے کہ دین پر عمل کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے وہ بھی بتایا۔ دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ جو آیات کی ابتدا ہوئی ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اس آیت کی جو شروعات میں جو پہلا لفظ جو حرف ہے فا، جس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں پس، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو حرف ہے فا،
یہ حرف بتاتا ہے کہ اس سے پہلے جو باتیں کہی گئی ہیں اس کا خلاصہ آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر عمل کرنا ہے۔ کون سی باتیں کہی گئی ہیں؟ اگر آپ ان آیات سے پہلے پڑھ کر دیکھیں گے تو شرک کی تردید سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے شرک کا رد کیا ہے اور پھر دیگر چیزیں بھی بیان کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ جو لوگ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں حق پرست کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھیوں کی، آپ کے پیروکاروں کی، آپ کے صحابہ کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ صرف اپنی ہوا پرستی، اپنی خواہشات کے مطابق وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے اختلاف میں کوئی معنویت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اب تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یکسو ہو کر دین حنیف میں اپنے آپ کو لازم کر لو اور دین حنیف کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ کیا مطلب اس کا دین حنیف کا؟ اب یہ آیات کا ترجمہ غور کریں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ شرک سے ہم نے تم کو منع کیا ہے، اس کی طرف نہیں جانا۔ کیا کرنا ہے پھر؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یکسو ہو کر تمام ادیان کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور پھر یہ اللہ رب العالمین نے حقیقت کو واضح کر دیا، ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، اس سے ہٹو گے تو دین سے تم ہٹ جاؤ گے۔ لیکن اکثریت کا عالم کیا ہے؟ لوگ بولتے ہیں تعداد زیادہ ہے اس لیے ہم حق پر ہیں۔ یہ آیت کا جملہ بتاتا ہے اکثریت پر ہونا، زیادہ تعداد میں ہونا حق کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے کیا ہے یہ دین۔ اللہ نے دوسری جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے دو ٹوک الفاظ میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کو صرف اس بات کا حکم ملا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، توحید پر قائم رہیں، حنیف بن کے رہیں، ادھر ادھر رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح منہج پر، صحیح توحید پر رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس پر رکنا نہیں ہے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی درست دین ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے اللہ نے بنیادیں یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی توحید کی فکر کرنا ہے، اور جب توحید آپ کی مضبوط ہے تو آپ کو نماز سے آپ کا تعلق ہو اور زکوٰۃ کا مضبوط نظام ہو۔ آج ہمارے سماج میں زکوٰۃ جماعت سے نماز پڑھنے کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن بار بار آپ دیکھیں قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں پر بھی اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جیسے نماز کو ہم جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پوری کوشش ہماری اس بات پر ہونی چاہیے ہمارے پاس بیت المال کا بہترین نظام ہو، ہمیں پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسلامک بینکنگ کے نام کی ہی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور چیز کی، کسی اور سہارے کی، کسی اور کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے بیت المال کا راستہ، بیت المال کے ذریعے سے آپ اتنے کام کر سکتے ہیں آپ کو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ چند سالوں کے اندر یمن کے اندر اس قدر زکوٰۃ وصول ہونے لگی کہ لوگ زکوٰۃ لینے کے لائق نہیں بچے، یعنی سب کے سب جو زکوٰۃ کا مال دن کو دیا جا رہا تھا وہ خود اسٹینڈ ہو گئے، وہ خود زکوٰۃ دینے کے لائق بن گئے۔ ایک دور وہ آیا کہ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ زکوٰۃ کا مال اب اتنا بچ رہا ہے کہ لینے والے کوئی نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ اجعلوها فی الرقاب، جو مال اب بچ رہا ہے نا اس کو غلاموں کو آزاد کرنے میں لگاؤ، یعنی کوئی بھی زکوٰۃ لینے کے لائق نہیں بچا ہے، تو اس لیے اب جو مال جمع ہو رہا ہے تمہارے پاس اس مال سے گردنیں آزاد کرو، جو لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کی کوشش کریں، بالخصوص مساجد کے ذمہ داران سے میں بات کہوں گا، قوم کے بڑے لوگوں سے بات کہوں گا کہ آپ سب مل کر اس پر قدم اٹھائیں اور کوشش کریں جو فضول خرچیاں آج امت کے اندر ہو رہی ہیں، جن کاموں میں
کچھ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح کے موقع پر جو آسانی کی تعلیم دی گئی ہے اس میں فضول خرچیاں اور دیکھا دیکھی، جن کی اوقات اور حیثیت نہیں ہوتی وہ بھی قرض لے کر، اور قرض بھی سودی قرض لے کر اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں اور اپنی منشا کے مطابق کام کرتے۔ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو قرض کے بوجھ میں دبانے کی؟ اور سب کو مل کر یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہم کو نماز کا حکم دیا ہے ویسی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ جیسے نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی ہم اجتماعی نظام قائم کر سکتے۔ اس میں سب سے پہلے مالداروں کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کو بندر بانٹ نہ کریں، تقسیم کیے دے رہے ہیں۔ ہر سال انہی زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی وہی لسٹ بنی ہوئی ہے، ہر سال ان کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن کبھی اپنی زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے بیت المال کا نظام قائم کر کے اس کو بھی آزما کر دیکھیے، انشاءاللہ چند سال لگیں گے، بہت سارے آپ کے پاس ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو خود زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹ میں آ جائیں گے، جو چند سال پہلے زکوٰۃ لینے والوں کی لسٹ میں تھے۔ اس کو آپ تجربہ کریں، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین قانون دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین مختصر انداز میں ہمیں اس میں بتا دیا کہ دین پر عمل بھی کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور جب اس توحید سے، اس فطرت سے لوگوں نے بغاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ آج سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے توحید کو سب سے زیادہ بیان کیا جائے۔ لوگ بولتے توحید اور شرک کا رد اگر کر دیا جائے، شرک کی قسمیں لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ برا مت کہو، کسی کو غلط مت کہو، قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں یہ بات توحید کے ساتھ شرک کا ضرور تذکرہ کیا ہے۔ اور سب سے بنیادی بات تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ جب تک توحید کو مثبت بیان کرنے کے ساتھ منفی پہلو بیان نہیں کیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، توحید مکمل نہیں ہوتی۔ توحید مکمل ہی اس وقت ہوتی ہے جب یہ کہا جائے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جب قوم کو ہر پیغمبر یہ دعوت دے رہا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تو آگے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ہر نبی نے کہا ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلی دعوت جو ہے وہ توحید کی دعوت ہے، یہی انسان کی فطرت ہے، اس پر انسان کو برقرار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے سارے انسانوں کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنا کر ان کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو نکالا تھا اور کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ لیکن اس کے بعد دنیا میں آ کر جب لوگ بھول جاتے تھے، اللہ پیغمبروں کو بھیجتا تھا، اور پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے بالخصوص، اور عام لوگوں کی بھی، کہ وہ جس قدر ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ بلکہ ایک بڑی اچھی بات اہل علم نے کہی ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ نے جو ایک قرآن میں کہا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس کی تفسیر میں اہل علم نے کہا ہے کہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے ایک ٹیم، ایک جماعت ایسی تیار کریں جو جماعت کا کام ہی یہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ اگر آپ زبان سے نہیں بول سکتے تو آپ اپنا پیسہ لگائیے، علماء کے ساتھ جوڑ کر ان کو اپنی طرف سے مالی مدد کیجئے، وقت دیجئے، جو بھی تعاون آپ کر سکتے ہیں، وقت لگا سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دے کر اللہ کے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ انسانی جان کو بچانے سے زیادہ انسانی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر انسان کو ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فطرت سے بغاوت، ایک تو توحید سے ہٹ کر شرک کے راستے میں جانا یہ فطرت سے بغاوت ہے، اسی طرح نشہ جو ہے یہ فطرت سے بغاوت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو معراج میں، سفر معراج میں آپ کے سامنے دو پیالے رکھے گئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان میں سے ایک کو چن لیجئے۔
فَأَخَذَ اللَّبَنَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے لیا. تو جیسے آپ نے دودھ کا پیالہ چن لیا تو جبرائیل امین نے کہا اخذت الفطرہ ولو اخذت الخمر لغوت امتک، آپ نے جو دودھ کا پیالہ لیا ہے یہ آپ نے فطرت کو قبول کیا ہے. اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیے ہوتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. امت یعنی نبی کے صرف شراب کے پیالے کو اختیار کرنے کی بنیاد پر اتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اب آپ اس جملے سے اندازہ لگائیے، اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا. اور آج کا دور نیا دور ہے، شراب تو بہت پیچھے چھوٹ گئی. آج بہت سارے مسلم نوجوان جو ہیں وہ ڈرگز کے شکار ہیں. طرح طرح کے نشے آج جو ہے سماج کے اندر موجود ہیں، اور ڈرگز کے نام پر مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی گندگی آج ہمارے سماج کے اندر موجود ہے، جس سے جسمانی نقصان، روحانی نقصان، صحت کا نقصان، مال کا نقصان. اور پھر جب ڈرگز کے شکار ہو جاتے ہیں اس قدر وہ ڈوب جاتے ہیں کہ پھر اپنے ماں باپ کو بھی قتل کرنے سے نہیں روکتے. اپنے اس جرم کے نتیجے میں وہ پھر کتنے بڑھ جاتے ہیں. اس لیے نشے کو، شراب کو جو ام الخبائث کہا گیا ہے. سنن نسائی میں ایک واقعہ ہے، پچھلی امتوں میں سے ایک عورت تھی جو بدکار عورت تھی. کسی نیک آدمی کو اس نے اپنے سے گناہ کرنے کی دعوت دی، وہ نہیں مانا. کہا کہ اگر نہیں کرو گے تو میں ہلہ کر دوں گی، شور مچا دوں گی. مجبور ہو گیا. اس نے کہا 3 میں سے کوئی ایک کام تم کو کرنا پڑے گا. ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک میں ہوں، اور یہ شراب کا پیالہ ہے. یا تو شراب پیو، یا بچے کو قتل کرو، یا میرے ساتھ بدکاری کرو. اس شخص نے سوچا کہ شراب سب سے چھوٹا دکھ رہا ہے، اس کو اختیار کر لینا بہتر ہے. اس نے شراب جیسے پیا اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا، اس بچے کو بھی قتل کر دیا، اس عورت کے ساتھ بدکاری کیا پہلے. اور جب یہ شک ہوا کہ شاید اب یہ فاش کر دے گا راز کو، اس بچے کو بھی قتل کر دیا. تو سوچئے، ایک پیالہ شراب ایک قتل پر بھی آمادہ کیا، بدکاری کرنے پر بھی آمادہ کیا. یہ ام الخبائث ہے. اور آج قوم کی کتنے نوجوان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر ڈرگز کا شکار ہو گئے اور اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں. یہ فطرت سے بغاوت ہے. اسی طرح تیسری فطرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، تیسری چیز جو میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. جوڑا، ہر چیز کو اللہ نے جوڑا بنایا. اور بالخصوص انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرنے یا اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے مرد کا جوڑا اللہ نے عورت بنایا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنایا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. شوہر کو اللہ نے کہا کہ تمہارا جوڑا عورت بیوی ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اور اس میں ایک پیغام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کو اس انداز میں اس کے ساتھ زندگی گزارے کہ شوہر جب باہر سے تھک ہار کر یا دنیا کے دیگر ٹینشنوں کو لے کر گھر پہنچے تو گھر میں آنے کے بعد اس کو سکون کا سانس ملے، اس کو ٹینشن فری کر دے، یہ سکون. لیکن میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کا جوڑا 2 لوگ مل کر ساتھ میں رہیں، ایک سے بھلے 2، اللہ ایک اور مرد کو پیدا کر دیتا. 2 لوگ آپس میں جنت میں رہتے، یا 2 عورتوں کو اللہ پیدا کر دیتا، وہاں پر اپنے ساتھ میں رہتی. لیکن جوڑا بنانے کی جب بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو یعنی ایک عورت کو نکال کر مرد اور عورت کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. یہ فطرت ہے کہ مرد کا جوڑا عورت ہے، عورت کا جوڑا مرد ہے. لیکن ایک قوم ایسی گزری دنیا میں جس نے اس فطرت سے بغاوت کی
اور پھر وہ بیماری آج تک چلی آ رہی ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جو سب سے پہلے اسی قوم نے شروع کیا تھا۔ لیکن اس امت میں آج یاد رکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد پوری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ امت کے دو حصے ہیں، ایک امت دعوت اور دوسری امت اجابت۔ امت اجابت مطلب جو دین اسلام کی آخری شکل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کر لیے۔ جیسے ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ ہمارے دعوے کو سچا بھی ثابت کر دے، اور اسی دین اسلام پر فطرت توحید پر اللہ ہم سب کو موت بھی نصیب فرمائے۔ یہ امت اجابت ہے، اور جو لوگ دین اسلام کو قبول نہیں کیے چاہے وہ کسی بھی مذہب اور دھرم میں ہو، ان سب کو امت دعوت کہا جاتا ہے، اور ان تک اللہ کا پیغام اللہ کے دین کی دعوت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں بھٹکے ہیں وہ؟ حالات سے، ماحول سے انسان کی فطرت پر اثر پڑتا ہے۔ فطرت ختم نہیں ہوتی ہے، دب جاتی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشہور فرمان میں آپ نے بار بار سنا ہوگا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ وفی روایت لمسلم او یشرکانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لوگ جو گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں، ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو گھر واپسی کی دعوت نہیں دی۔ اصل گھر واپسی کی دعوت یہ ہے کہ اے ہمارے بھائیوں، تم بھی ہماری طرح توحید پر پیدا ہوئے تھے، لیکن تم راہ بٹک گئے۔ ہم نے جب توحید کی دعوت نہیں دی تو وہ شرک کی دعوت ہم کو دینے لگے۔ یہ ہماری بھی کہیں نہ کہیں اس میں کمزوری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی یا مشرک جو وہ خود ہوتے ہیں وہ اس کو بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں یہ روایات اور دیگر احادیث کتابوں موجود ہے۔ صحیح مسلم کے لفظ میں جو یشرکانہ کا لفظ ہے کہ وہ ماں باپ اس کو مشرک، یعنی اگر وہ خود مشرک ہوتے ہیں تو اس کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا جیسے ایک جانور جب بچہ جنتا ہے، گائے ہو، اونٹنی ہو، بکری ہو، تو وہ صحیح سلامت بچہ جنتی ہے، لیکن بعد میں لوگ اس کا کان کاٹ دیتے ہیں، کان میں سوراخ کر دیتے ہیں، یہ دیگر کام اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین فطرت پر انسان کو پیدا کیا۔ اس فطرت سے جب ہٹتا ہے انسان، ہٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ماحول کا خراب ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین فطرت پر پیدا کیا، اور یہ فطرت کی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اس میں سے ایک چیز ہے کہ انسان کا جوڑا، مرد عورت کا جوڑا ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت، جو بات میں کہہ رہا تھا کہ اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے بات بتائی، وہ ایک امت تھی جس نے یہ جرم شروع کیا، لیکن اس امت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنایا ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ کہا کہ لوگوں، تم لوگ پچھلی امتوں کی طرح کام کرو گے، بالکل ویسے ہی کام، یعنی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلی امتوں کے کام کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ بالکل بالشت کی طرح، جیسے ایک انسان کے دونوں بالشت برابر ہوتے ہیں، دونوں ذراع برابر، دونوں ہاتھ برابر ہوتے ہیں، ویسی جیسے اس امت کے لوگوں نے، پچھلی امت کے لوگوں نے کام کیا، تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے، حتیٰ کہ اگر تم میں ان میں سے کوئی انسان کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا، گوہ ایک جانور ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی داخل ہوا ہوگا تو تم میں سے بھی کوئی اس میں داخل ہوگا۔ سنن ترمذی کی روایت میں الفاظ ہیں، حتیٰ ان کان منہم من اتا امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک۔ اگر پچھلی امتوں میں سے کوئی بدنصیب ایسا گزرا ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہوگا، علانیہ زنا کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی کوئی بدنصیب ایسا آئے گا جو اپنی ماں کے ساتھ یہ غلط کام کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی پچھلی امتوں کے کام اس امت میں ہوں گے، اور آج سماج کا معائنہ کر کے دیکھیے، ساری برائیاں اس سماج کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اجتماعی طور پر ہلاک نہیں کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے عذاب نہیں آتا، ورنہ آج دنیا کا معائنہ کر کے دیکھیں کتنی ساری برائیاں سماج کے اندر موجود ہیں۔ جو فطرت سے بغاوت کی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس جوڑے سے ہٹ کر جو مرد کا جوڑا اللہ نے عورت کو بنایا ہے، اس سے آپ دیکھیں، میں نے کئی لوگوں سے بات پوچھا، یعنی رازدارانہ طور پر، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ برائی بہت زیادہ موجود ہے۔
جس سے بھی پوچھا تو کہا ہاں ایسا لگتا ہے کہ برائی بہت ہے۔ کون سی برائی ہے؟ جو قوم لوط کی برائی ہے، مردوں کا عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنا، ناجائز اور حرام کام کرنا، غلام اغلام بازی جس کو کہتے ہیں، یہ قوم لوط کا عمل ہے۔ سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ گندا کام کیا تھا کہ وہ عورتوں سے اپنی خواہشات پوری نہیں کرتے تھے بلکہ مرد تلاش کرتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک بات میں قرآن کی آیت کی روشنی میں کہتا ہوں، لوط علیہ السلام کی بیوی خود اس جرم میں ملوث تھی، وہ ایجنٹ تھی، گویا کہ وہ مردوں کو پتا دیتی تھی فلا فلا جگہ یہ ہے۔ آج بھی ایجنٹ موجود ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں گرلز ہاسٹل میں اپنی بیٹی کو ہم نے ڈال دیا دور کے کسی شہر میں، ہم اس کو بڑا کچھ بنانا چاہتے ہیں اور ہم بے فکر ہیں گرلز ہاسٹل میں میری بیٹی رہتی ہے، گرلز کالج میں میری بیٹی پڑھتی ہے۔ غلط سوچ ہے آپ کی، آپ اپنی بیٹی کا دین بھی برباد کر رہے ہیں، اس کی عزت بھی برباد کر سکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ اپنی بیٹی کی حفاظت کریں اور بالکل بیٹی کی طرح آپ کو اپنے بیٹوں کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ جہاں میرا بیٹا رہتا ہے وہ صرف لڑکوں کا بوائز ہاسٹل ہے، بوائز کالج ہے، وہاں لڑکیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سماج کتنا گندا ہو چکا، لڑکا لڑکی کا نہیں بلکہ لڑکی لڑکی کا جوڑا بن رہا ہے، لڑکے لڑکے کا جوڑا بن رہا ہے، اور دنیا آج فحاشی کے اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ اس ناجائز جوڑے کو، اس کو سرکاری طور پر، قانونی طور پر اس کو اجازت دی جا رہی ہے اور اس کو باقاعدہ جوڑا مانا جا رہا ہے۔ اس دور میں ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس گندگی سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنی قوم کو بچانے کی فکر کرے، اس لیے کہ یہ گندا ترین عمل ہے۔ اللہ نے فطرت یہ رکھا ہے مرد کا جوڑا عورت ہو، عورت کا جوڑا مرد ہو، لیکن اس فطرت سے بغاوت جب کر رہے سوچئے دنیا میں پچھلی قوموں پر بہت عذاب آئے ہیں، یعنی ہر قوم پر عذاب آئے ہیں جنہوں نے اللہ کی دعوت کا انکار کیے، جو فطرت سے بغاوت کیے، توحید سے ہٹ کر اور دیگر برائیوں کے ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے ہر قوم پر عذاب بھیجا، لیکن یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم، جب اس نے فطرت سے ڈبل بغاوت کی ہے، ایک تو شرک پر تھے ہی، دوسرا یہ اغلام بازی جو لڑکوں سے اپنی شہوت پوری کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مستیوں کو، ان کی گمراہیوں کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ انکم لتأتون الشہوۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء۔ کہا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کتنے گمراہ ہو، کتنے بدنصیب ہو تم لوگ کہ تم ایسے کام کی ایجاد کیے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، پچھلی صدیوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے یہ گندگی کسی نے نہیں کیا، یہ غلط کام تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ کیا کرتے ہو تم؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ انکم قوم مسرفون، تم لوگ بغاوت کرنے والے لوگ ہو، حد کو پار کرنے والے لوگ ہو، تم لوگ نقصان میں جا رہے ہو، اپنے آپ کو بغاوت کا شکار کر رہے ہو۔ اور بغاوت کا انداز اور انجام، اس انجام تک وہ لوگ پہنچ چکے تھے کہ ایک مرتبہ، یعنی جب یہ قوم کی ہلاکت کا آخری وقت آ چکا، عذاب کا وقت آ چکا، تو لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس فرشتے آئے، اور جو فرشتے آئے تھے وہ بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، جن کی ابھی داڑھی اور مونچھیں بھی نہیں نکلی تھی، بالکل حسین و جمیل نئی عمر کے بچے، جوان نئے نوجوانوں کی عمر میں آئے کی شکل میں آئے تھے۔ لوط علیہ السلام نے جیسے ان کو دیکھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، جیسے لوط علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں آتے دیکھا تو غمگین ہو گئے، ٹینشن میں آ گئے کہ اب کیا کروں گا میں۔ وہ کیوں ٹینشن میں آ گئے کہ یہ میرے مہمان کوئی اجنبی لوگ ہیں جو میرے گھر کے مہمان بنیں گے، اور میری قوم کو معلوم ہوگا اور معلوم تھا کہ میرے گھر کی جو میری اپنی بیوی ہے، اس گھر کو آگ لگ گئے گھر کے چراغ سے، یہ میری بیوی خود ان کا پتہ لوگوں کو دے دے گی۔ اور ہوا بھی ایسے، قرآن نے بتایا کہ وہ عورت دوڑتی ہوئی اپنے قوم کے پاس آئی اور آ کر بتایا کہ میرے گھر میں کچھ
نو عمر لڑکے آئے ہوئے ہیں، آؤ اپنی خواہش پوری کر لو۔ فجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ قوم کے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر دوڑتے ہوئے آئے، اور لوط علیہ السلام کس قدر بیچارے ٹینشن میں تھے کہ انہوں نے کہا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم کے لوگوں یہ میری بیٹیاں، ان سے نکاح کر لو تم۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کی اپنی سگی بیٹیوں کے بارے میں انہوں نے کہا، یا پھر مفسرین نے کہا کہ قوم کے لیے نبی جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، تو اپنی قوم کی عورتوں کے حوالے سے کہا کہ لوگوں یہ قوم کی عورتیں، ان سے نکاح کر لو، اپنی خواہش پوری کر لو۔ کہا کہ لقد انک تعلم ما نرید، کہا کہ اے لوط تجھے تو معلوم ہے ہمیں کیا چاہیے۔ اللہ اکبر، یعنی کس قدر وہ لوگ، یہ آپ کو میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب فطرت سے بغاوت ہوگی، توحید انسان کی زندگی میں نہیں ہوگی، حقیقت سے منہ موڑے گا، تو اس کی بے حیائی، اس کی بے غیرتی اس انداز تک پہنچ جائے گی کہ ایک باپ بھی اگر اس کو بولے گا تو پھر وہ رکنے والا نہیں ہے۔ نبی قوم کے لیے باپ کے مقام پر ہوتے ہیں، باپ اور ماں بھی پھر سوچیں کوشش کریں گے تو اس بغاوت سے وہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے پہلے ضرورت ہے کہ آپ کو اس برائی میں پڑنے سے پہلے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ سماج کے اندر برائی موجود ہے، اس لیے میں آپ کو یہ زور کے ساتھ، یہ پرزور انداز میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر پریشان ہیں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں یہ عورتوں سے نکاح کر لو۔ کہا کہ نہیں، تم کو تو معلوم ہے ہمیں کیا چاہیے، لیکن جب ان کا ٹینشن بہت بڑھ گیا اور فرشتوں نے سمجھ گئے کہ لوط پریشان ہے، کہا کہ لوط پریشان مت ہوئیے، انہم لن یصلوا الیک، اب ان کی اوقات آپ تک، ہم تک تو پہنچنا دور کی بات ہے، آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے یہ، یعنی ان کی جو نیت خراب ہو رہی ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے آپ کا۔ انا مرسلو، ہم لوگ تو اللہ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں، ان کی ہلاکت و بربادی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر جو عذاب نازل کیا، قرآن میں مختلف جگہ پر اللہ نے اس کا عذاب بیان کیا، تو یہ برائی یہ قوم کے اندر جو سب سے پہلے اس قوم نے کیا تھا، اللہ نے بہت سی قوموں کا عذاب دیا، لیکن اس قوم کو سب سے بھیانک عذاب دیا۔ 3 عذاب اللہ نے ان کے اوپر نازل کیے۔ اللہ نے فرمایا فجعلنا عالیہا سافلہا فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، اللہ نے فرمایا سورج نکلتے نکلتے، دن کی روشنی ہوتے ہوتے ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا، ایسی چیخ کی آواز آئی کلیجے پھٹ گئے اور گھروں کے اندر اوندے گر گئے۔ چیخ کس کی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ مارا تھا۔ سوچی کیسی چیخ ہوگی، کتنی بھیانک آواز انسان کے سامنے آ جائے، ابھی اس کو ڈر تو جاتا ہے لیکن موت نہیں آتی، لیکن وہ کیسی چیخ ہوگی کہ ان کے دل پھٹ گئے اور وہ مر گئے۔ دوسرا، مر تو گئے لیکن اللہ نے فرمایا فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، یعنی ان کی بستیاں کاٹ کے اللہ کے حکم سے اوپر لے جائی گئیں اور واپس پلٹا دیا گیا۔ تیسرا عذاب وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر کنکریلے پتھروں کی بارش بھی کر دی۔ 3 عذاب اللہ نے اس قوم پر دیے ہیں۔ یہ 3 عذاب یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں اگر اس برائی میں مبتلا ہوگے تو خطرناک عذاب کے تم لوگ شکار ہو سکتے ہو، اور اگر اللہ نے دنیا میں چھوڑ بھی دیا تو آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم من يصنع فعل عمل قوم لوط، کسی ایسے شخص کو دیکھو جو قوم لوط کا عمل کر رہا ہے، لڑکے آپس میں جوڑا بنا لیے ہیں، فاقتلوا الفاعل والمفعول، تو فاعل اور مفعول وہ دونوں لڑکوں کو ختم کر دو۔ یعنی اسلامی قانون یہ ہے، یہ اس قدر بدترین عمل ہے کہ انسان بے غیرت ہو جاتا ہے۔ باپ اور ماں بھی اگر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگا، علماء سمجھائیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا، اس لیے ضرورت ہے اس فطرت کی، توحید کی سب سے پہلے دعوت دی جائے جو انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور جب توحید سلامت رہے گی تو انشاءاللہ بہت ساری بلکہ ساری ہی برائیوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس فطرت کے پیغام کو اللہ ہم سب کو سمجھ کر اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔